تو اس لیے اس کے بہت سارے خوبصورت مقاصد ہیں. آپ یقین کریں بعض اوقات نعت ہمارا ایمان ہے، بعض اوقات نعت مطلب اتنی تڑپ بن جاتی ہے کہ وہ وضو کرا دیتی ہے آنکھوں کا. اور سچ مچ بندہ نعت گنگناتا رہے اور نعت کو سنتا رہے اور نعت میں محو رہے تو بات بڑی دور نکل جاتی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ ماحول واپس لائیں جس طرح سے ہم نے یہ سلسلے شروع کیے تھے، تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. ہم تو خوش ہوتے ہیں، آپ یقین کریں. آپ رات یہ دیہاتی ماحول ہے ہمارا، یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے تو یہ صبح صبح لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضور کے ذکر سے پیار ہے. اور یہ یہاں جو ہر سال ماشاءاللہ تو اس لیے چند ایک باتیں اسی تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آپ غور فرمائیں گے. چھوڑ دیں جی، یہاں نہیں موبائل چلانا بیٹا، بند کر دو. اسٹیج پہ منع ہے. آپ کو موبائل چلانا ہے تو تسی بھی سامنے آ جاؤ جتنے سارے بیٹھے ہیں. یہاں تو صرف آپ نے شامل رہنا. اللہ آپ جن چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی چیز زبان ہے. جب کوئی کسی کو جانوروں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو کہتا ہے یار بے زبان ہے بیچارے. یہ لفظ قابل رحم ہے. بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں. اللہ سلامت رکھے. سب بیٹھ جائیں محبت سے. زبان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت. آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں. یہ نطق اللہ نے جو عطا کیا ہے، بولنے کی قوت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم بول نہ سکتے تو نہ اپنا درد بتا سکتے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتے، نہ ہم اپنا کسی کو دکھ بتا سکتے، نہ اظہار مسرت کر سکتے، نہ اظہار محبت کر سکتے. کچھ بھی نہیں تھا. اپنے پیارے بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. زبان کتنی بڑی نعمت. لیکن اس کا نا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. جس طرح بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی بعض اوقات غلط. ایک تو بہت بولتے ہیں، اس سے جملوں کا وزن نہیں رہتا، باتیں بے وقت ہو جاتی ہیں زیادہ باتیں کرنے سے. دوسرا بیکار بولتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے کہ یہاں خدا کا ذکر کرو یا مدینے والے کی تعریف کرو. ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں. سچ بتاؤں، جس کی لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں پتہ اسے بھی چل رہا ہوتا ہے کیا تو لگا ہے یہ سارے نال ہی انج، یہ ہے ہی انج دا. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نکال رہا ہوں. آپ کسی سے پیار کریں، خالص ایک جملہ بھی اس کی تعریف میں نہ کہیں، اللہ آپ کا دل اس سے جوڑ دے گا. آپ کبھی اس کے لیے کوئی کلمہ آپ نہ کہیں، بس آپ پیار کریں، دل سے ادب کریں. کوئی جھک جانے کا نام ادب تھوڑا ہے. تعظیم، توقیر، آداب، ان کا تعلق تو دل سے. تو لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، مجھے کیا لینے دے، مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے لیے. اس کو بھی مبارکباد کہہ دی، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی. بڑے لوگ جو تھے نا، وہ تھوڑا بولتے تھے، جس کے لیے جو کہتے تھے وہ کوئی معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے. جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے. زبان کا صحیح استعمال کریں. مشکاۃ شریف کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تم نے بات ہی کی ہے، گفتگو کی ہے، پر اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، ایک بات سے راضی ہو گیا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. تھوڑا پیرا بٹھائیں اپنی باتوں پر. ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں. معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں. بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں.
حضور کی تعریف کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اچھا، کمال ذکر ہے حضور کا. اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں. جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا. مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی. تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے. کہتے ہیں ابو جہل مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر. کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں. یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا. ابو جہل کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا، اور میں ضرور جاؤں گا، اور ایک بار ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں، میں حاضر بارگاہ ہوا. بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے. وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے. ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نا ہے تے بڑے. بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے. بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے. سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات. طفیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے. پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے. حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے. محبوب کا انداز تکلم، یہ دیکھیے فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی. فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے. تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم کا ذکر تو غیر. یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ ہندو کا شعر ہے. ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت. تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں. کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے. کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے. جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو. کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کے رسول ہیں. انہوں نے کہا تو اڑی جارے داری ہے.
کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں۔ وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے، ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، باقی آپ کو سارا ہی پتا ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھی تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے، آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے۔ یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈر ہی نکل گیا۔ آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے۔ آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا۔ آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے۔ آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا۔ چلو تواڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو وہ گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی، تو مینوں کہن لگے تسی کدی ابا جی نوں لے کے سائڈ تے بہ جوڑو تے انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے۔ اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے۔ بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار۔ یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، تو سعد غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں۔ تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی، نبی کریم دعا کرنے لگے، جس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت معاف کریں گے۔ یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے۔ مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے۔
میں ہس پڑا. میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے, پولیس والے دے بارے کی آندے نے, تے وابڈا والے نو روز پھلاں دے ہار پہناندے نے. سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے, کسی کو چھوڑا ہی نہیں, رویے میں سختی آ گئی, سب کے بارے میں یہی حال. تو جب آپ ذکر رسالت معاب کریں گے تو نرمی آئے, فضا میں اطمینان پیدا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ, اوصاف مبارکہ, فضائل, خصائل, شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی, آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی, آپ کے اندر نکھار آ رہا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ